المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان ہوتی ہے، جو بھی شخص ثواب کی نیت سے دن کا روزہ رکھے گا اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرے گا، نفلی عبادت، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک رات سب رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، خواہ وہ نماز کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، تلاوت کی صورت میں ہو، کسی اعتبار سے تم رب کو یاد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک اور روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15ویں شعبان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی توبہ اور استغفار کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار، مجھ سے مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے آخرت کا طلبگار، آخرت مانگنا چاہتا ہے میں اس کو آخرت عطا کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ بنو کلب جو بڑا مشہور قبیلہ تھا اس دور میں، اس اعتبار سے مشہور تھا کہ اس قبیلے کی بکریاں جو سب قبیلوں سے زیادہ ہوتی تھیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ ان بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، ان بال کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اپنی اس نبی کی امت کے گناہگاروں کو معاف کرتے ہیں۔ اور ساتھ پھر یہ بھی فرمایا 6 بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی معافی اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ 3 مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے اندر 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک روایت کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور ایک روایت کے اندر 6 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ایک روایت کے اندر فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ سارے گناہگاروں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی معافی کا اعلان نہیں ہوتا، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اور دوسرا دل کے اندر کینہ رکھنے والا۔ اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا نہیں۔ میرے رب کی صفات یہ ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، وہ کل کی باتیں جاننے والے ہیں، کل کو کیا ہونے والے ہیں وہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ رب کے سامنے ان صفات کے ساتھ متصف کوئی اور نہیں۔ اگر کسی نے رب کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یا ان یہودیوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ رب ایک نہیں رب 2 ہیں، یا جنہوں نے کہا بعد نے یہ کہا کہ رب 3 ہیں، رب کے ساتھ شریک کرنے والے جب تک وہ پکی اور سچی توبہ نہیں کریں گے میرا اللہ ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں کرتا۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ دل کے اندر کینہ رکھنا، کینہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، عزت اور شہرت دی ہے، دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مال و دولت کو چھین لے، اس سے اس کے عہدے اور منصب کو اللہ چھین لے اور مجھے عطا کرے، اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر اس طرح کا کینہ ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان نہیں کرتا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے 3 بندوں کی اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان نہیں کرتا، مشرک، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، اور تیسرا رشتے توڑنے والا، رشتے اور ناطے توڑنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی کا اعلان نہیں کرتے۔ آج ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں، اچھے طریقے سے ہر شخص جانتا ہے بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، والدین اپنی اولاد سے ناراض ہیں، اولاد اپنی والدین سے ناراض ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے 3 دن تک ناراض رہے، فرمایا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔
اور ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رشتوں کو توڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایک نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو نبی کی امت میں سے نہیں ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ اور پھر تیسری روایت کے اندر 3 یہ چیزیں اور اس کے ساتھ 3 اور چیزیں ملائی ہیں، ان میں سے ایک ہے والدین کا نافرمان۔ آج یہ بھی ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کثرت سے پایا جا رہا ہے۔ والدین اولاد کی شکایت کرتے ہیں اور اولاد اپنے والدین کی شکایت کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں اپنے حقوق کو نہیں پہچانتے۔ اگر اولاد پہچان لے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اگر والدین پہچان لیں کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، تو یہ ساری لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آج والدین کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جاتا کہ جو دوستوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت قریب آنے والی ہے، اور جب قیامت قریب آئے گی تو یاد رکھنا ایک نشانی واضح ہوگی کہ والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا جیسے نوکروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے دوستوں کی عزت کریں گے اور والدین کی بے عزتی کریں گے، یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، یہ سب تم سے ناراض ہے، تو تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے اندر تمہارا بوڑھا والد اگر تم سے ناراض ہے تو عرشوں پر تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ تمہارا والد اگر تم سے راضی ہے تو تمہارا رب تم سے راضی ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے والدین کو دیکھو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا والد جنت کا دروازہ ہے اور تمہاری والدہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ والدین کے لیے بھی ارشاد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر ارشاد فرمائے ہیں۔ جب سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اچھا نام اس کا رکھو، جب وہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کی فوراً شادی کرو۔ آج تو ہمارے ملک کے اندر یہ قانون بن رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر شادی نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے، وہ 12 سال کی عمر میں ہوتا ہے تب، 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے تب، 16 سال کی عمر میں ہوتا ہے تب، جب بچہ بالغ ہو جائے تو آپ اس کی شادی کر لیں۔ آج تو ہم والدین بھی اس سوچ اور فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، کچھ کمانے لگے، پھر ہم اس کی شادی کریں۔ یاد رکھنا رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اور دو ٹوک فرما دیے ہیں۔ یہ تم دیکھتے نہیں ہو صبح کتنے ہی پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کون کھلاتا ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کی فکر میں ہیں کہ ان کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون؟ ہم تو اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، بچوں کے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ یہ ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے۔ یہ اگر کسی انسان کے پاس اس کی ذمہ داری ہوتی تو آج ہم اپنے دشمن کو، یا جو ہمارا مخالف ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، آج ہم اس کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ والدین کا نافرمان یہ بہت عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ والدین کے نافرمان کی بخشش کا اعلان نہیں کرتے۔ خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے تو آج ہی توبہ کر لے، آج ہی وہ اپنے والدین سے معافی مانگ کر اپنے والدین کو راضی کر لے۔ یقین جانو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا کی ہیں، جب یہ نہیں ہوتی نا تو پھر نرم بستروں پر بھی انسان کو نیند نہیں آتی۔ خوشی کا موقع ہو تب بھی یاد آتے ہیں، غمی کا موقع ہو تب بھی یاد آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے والدین کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے والدین ناراض ہیں
تو شب برات آنے سے پہلے بجائے اس کے کہ تم مسجد کے اندر کھڑے ہو جاؤ، اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر 100 نوافل پڑھو، ذکر و اذکار کرو، تلاوت کرو، اور گھر کے اندر والدین تم سے ناراض ہیں، اس ذکر و اذکار کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس تلاوت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، شراب کا عادی، اگر کوئی شراب کا عادی جب تک وہ پکی اور سچی توبہ نہیں کرے گا، میرا اللہ اس رات اس کی معافی کا اعلان نہیں کرے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو، اگر کوئی ہے تو وہ پہلے ہی اس کو چھوڑے اور پکی اور سچی توبہ کرے۔ کوئی شخص اگر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے، اس رات اللہ تعالیٰ اس کی معافی کا بھی اعلان نہیں کرتے۔ آج بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف تکبر کی وجہ سے معنی کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر تکبر نہیں بھی ہے، پھر بھی اگر کوئی شخص اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، لہذا اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ آج اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، آج صرف یہ کہہ کر اس کو رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بالکل واضح اور دو ٹوک روایت ہے کہ جو شخص جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اس کا وہ ٹخنا جہنم کے اندر جلے گا۔ آج اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کو آج ہمارے معاشرے کا گویا کہ یہ حصہ بن گئی ہیں، ان کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ والدین کی نافرمانی عام ہو گئی ہے، شراب عام ہو گئی ہے، آج رشتے اور ناطے توڑنا یہ تو بالکل عام ہو گیا ہے، بالکل ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے کسی نے شیشے کا گلاس اٹھا کر زمین کے اندر مار دیا۔ اور پھر اللہ کے ساتھ شریک بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن باقی چیزیں کینہ ہر دوسرے شخص کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، عزت و شہرت دی ہے، تو دوسرا شخص یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا۔ رشک بھی کر سکتے تھے، ہم دعا بھی کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو مال و دولت عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ ممانت نہیں ہے۔ مال و دولت مانگنا یا دنیا مانگنا اللہ تعالیٰ سے اس کی ممانت نہیں ہے۔ ممانت اس کی ہے کہ تم دل کے اندر یہ خیال کرو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے چھن جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے، اس کی ممانت ہے۔ لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، شب برات بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے اندر عبادت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور دیگر کچھ خرافات بھی کی جاتی ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا شب برات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات آتی ہے تو اس کے اندر شاید کھانے پکانے سے، اچھے قسم کے کھانے پکانے اور لوگوں کے اندر تقسیم کرنے سے شاید کوئی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ کوئی ایسی روایت، پوری ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ شب بارات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کوئی خاص کھانا بنانے کا حکم دیا ہو یا صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا ہو۔ ہاں، دوسری بات، بڑے اہتمام کے ساتھ اس رات کے اندر عبادت کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو اس کو بالکل یا تو سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں یا تو اس کو واجب کے قریب سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس رات عبادت کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو کسی قسم کی اس پر نکیر نہیں کی جائے گی، اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا، یا اس پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ عبادت کر سکتا ہے تو اس رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، تو اس کو کسی قسم کا بھی گناہگار نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ یہ ویسے تو متقی بنا ہوا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، سر کے اوپر پگڑی ہے اور جبہ اور کبہ ہے، لیکن شب بارات کے اندر یہ سویا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ لیکن دیگر روایات کو اگر دیکھا جائے تو ان روایات کی وجہ سے بہت ساری ایسی
روایات ہیں کہ جن میں اس رات عبادت کی فضیلت آئی ہے، لہذا مستحب عمل ہے اس میں عبادت کی جائے۔ اور کچھ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ اسی رات میں قبرستان جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر ہیں، اور آپ جتنے بھی جنت البقیع کے اندر مدفون لوگ تھے ان کے لیے دعائے استغفار کر رہے تھے۔ لہٰذا اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ اسی رات قبرستان جائے تو وہ سنت پر عمل ہو جائے گا، اور ہر سال اس کو لازمی سمجھنا، ضروری سمجھ کر قبرستان جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا روزانہ کا معمول ہے وہ اپنے والدین کی قبرستان پر جاتا ہے، والدین کی قبروں پر جاتا ہے، بہن بھائیوں کی قبروں پر جا کر روزانہ وہ دعا کرتا ہے، اور وہ اگر شب برات کے دن میں بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔